ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید فخر درانی کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے. آج ہم ٹاک شاک میں 9 مئی کے مناسبت سے 2 اہم ایشوز کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے بات ہوگی فوج اور عمران خان آمنے سامنے ہیں. فوج نے ایک بڑا بھرپور بیان جاری کیا ہے جس میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، ابھی 9 مئی کو فوج نے ایک نیا بیان دیا ہے. اس کا میننگ کیا ہے، بیان کیا ہے، کیوں جاری ہوا ہے، اور اس میں ایک خاص بات کیا ہے جو شاید عام آدمی نوٹ نہیں کر رہا. نمبر 1 اس پہ بات کریں گے. دوسرے نمبر پر 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کیا ہوئی تھی، پولیس کی تحقیقات میں کن کن لوگوں کا نام آیا تھا، اور سب سے اہم یہ کہ کیا عمران خان بھی 9 مئی کے واقعات میں باضابطہ طور پر پروسیکیوٹ ہو پائے ہیں یا نہیں تو کیوں، اگر ہوئے ہیں تو معاملہ کہاں پر پھنسا ہوا ہے. فخر درانی سے بات کا آغاز ہے. فخر جی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ سنیں شاہ جی، اللہ کا کرم، سب ٹھیک ٹھاک. آج تو بڑے پرسکون لگ رہے ہیں آپ. ہاں شاہ جی، ایسے ہی آج میں ویسے آ رہا تھا، سڑکوں پہ کوئی اتنا رش نہیں نظر آیا. میرے راستے میں ایک آدھ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں ان کا گھر ہے، تو ادھر دیکھی پولیس کی وین تھی. اچھا، کس کا گھر ہے ویسے؟ شعیب شاہین اچھا کا جو ہے، تو پولیس کی وین بھی تھی اور پولیس گارڈ بھی تھے. حالانکہ وہ شعیب شاہین کا آفس ہے یا گھر ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن وہاں پہ اتنے کوئی بندے ویسے G9 والا جو ہے. اچھا ٹھیک. تو کوئی ویسے ان کے گھر میں 1-2 ملازم ہی ہوتا ہے یا وہ جو ہے، تو وہ بندے گیدرنگ کبھی میں نے پہلے بھی نہیں جو دیکھی. سڑکیں سنسان ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا ریڈ زون؟ تو میرا خیال ہے ویسے ہی بلاک کیا ہوا ہے انہوں نے. یہ شاید یہ ان کو خدشہ تھا کہ کوئی 9 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی نے جو کال دی ہوئی تھی ریلیز کی، یا جو بھی انہوں نے اپنا ایک وہ دیا ہوا تھا، شاید وہ نکلیں گے. لیکن ابھی تک تو فی الحال کوئی نہیں نکلا. اب کوئی ہم جو ریکارڈ کریں اس کے بعد کوئی نکل رہے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن اسلام آباد کی حد تک کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے. جس طرح کے انتظامات انہوں نے فول پروف جو سیکیورٹی کے وہ کیے ہیں، اس حساب سے کوئی بندہ وغیرہ نظر نہیں آیا. اچھا فخر، آج نا جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ فوج نے نہیں، یعنی کہ یہ جو بڑی فوج ہے خالی اس کی بات نہیں ہو رہی، افواج پاکستان نے. اچھا، اور جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں لکھا گیا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج، یعنی کہ بری فوج، بحریہ اور فضائیہ، ان سب نے مل کے، یعنی کہ چاروں چیئرمین جوائنٹ چیف، چوتھا انسٹیٹیوشن ہے نا وہ بھی، تو ان سب نے مل کر بیان دیا ہے کہ ایک تو 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے. ریزن بتاؤں شاہ جی، کیونکہ جو اٹیک جو ہوئے تھے نا اس میں ایئر بیسز پہ بھی ہوئے میاں والی میں یا پھر اس طرح کے، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے یونیفائڈ ایک وہ کیا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو حملے کیے گئے ہیں ہمارے شہیدوں کی یادگاروں کے اوپر اور ہماری انسٹالیشنز کے اوپر، اور یہ ایک اختراع تھی، ذہنی اختراع تھی کہ یہ ہم انقلاب لے کے آئیں گے، سو کالڈ انقلاب لے کے آئیں گے. تو یہ بڑا زیادتی ہوئی ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، اور ان کو یعنی میننگ یہ ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں. اچھا، اس میں نا ایک چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، آپ کو پتہ ہے جنرل صاحب ہیں، جنرل سائر شمشاد مرزا صاحب. سائر شمشاد مرزا صاحب کا تعلق چکوال سے ہے. بالکل. اور ان کا نام بھی جب آرمی چیف کی دوڑ تھی ان کا نام بھی اس میں تھا، اور یہ بھی سینئر موسٹ تھے اور یہ بھی ان لوگوں میں جانے جاتے تھے جو پی ٹی آئی سے بڑی محبت رکھتے ہیں. تو 9 مئی کے واقعات کے بعد یہ پریس ریلیز جاری ہونا اور سائر شمشاد مرزا صاحب کا بھی اس بیان میں شامل ہونا، یہ بڑا بڑی سگنیفیکنس ہے. اور ایک معلومات آپ کو دیتا جاؤں کہ جو جنرل فیض حمید ہیں، ذرا ان کا پرانا تعلق واسطہ ہے. فیض حمید صاحب اکثر یہ جو سائر شمشاد صاحب ہیں ان سے رابطے میں رہتے ہیں، اور میری اطلاع تو یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ان کے ساتھ رہے بھی ہیں. اچھا جی ہاں، ریٹائرمنٹ کے بعد. جی ریٹائرمنٹ کے بعد، یعنی کہ ان کے مہمان بھی رہے. اچھا، ان کے مہمان بھی رہے. تو جو وہ ہیں ایسے بھی گرائی ہیں نا، گراہیں بھی ہیں، تعلق بھی ہے. تو اور ان کا نام سائر شمشاد مرزا صاحب کا نام آنا یہ بڑا معنی خیز ہے. خیر یہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ سٹیٹمنٹ آیا اور پی ٹی آئی نے بھی آج اپنے کچھ سٹیٹمنٹ دیے ہیں.
آپ فخر درانی وہ بتائیں پی ٹی آئی نے سٹیٹمنٹ جو دیے ہیں اور پھر ہم دونوں پہ ڈسکس کریں. شاہ جی پی ٹی آئی نے جو میں ان کا آفیشیل جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے نا جی ہاں میں اس کو مانیٹر کر رہا ہوں پچھلے 1-2 دن سے نا, خاص طور پہ جس دن یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے اور ایک دفعہ سخت پھر جو فوج کی طرف سے ایک موقف ہے جو افواج پاکستان کی طرف سے, اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو ایک اسٹریٹجی ہے یا پالیسی ہے وہ مزید اگریسو ہو گئی ہے. اور پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے میں دیکھ رہا تھا بڑی ان ایکسپیکٹڈ سی جو ہے نا وہ اس میں وہ اپنے جو ٹویٹس خاص طور پہ جو مخالف ہیں جو ایجنسیز یا فوج کے حوالے سے بھی ان کو بھی میں نے دیکھا ہے ری ٹویٹ کیے ہوئے ہیں آگے. بہرحال یہ جو 9 مئی کے حوالے سے آفیشیل جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے, میں ذرا 1-2 آپ کو ان کے ویسے ٹویٹس وہ دکھا میں دیتا چاہوں گا ہوں بلکہ کچھ ٹویٹ اگر آپ پڑھ دیں نا میں, اور وہ ساتھ تو اسکرین اس پہ سے بھی ذرا اس کو جی اس کو ذرا ہمارے ناظرین دیکھ بھی لیں کہ وہ پی ٹی آئی سرکاری طور پہ آفیشلی ایک پارٹی کے طور پہ کیا کہہ رہی ہے. تو میں چاہوں گا ذرا کیونکہ پلیز پی ٹی آئی کا جو 9 مئی والا واقعہ ہے نا اس کے اوپر آفیشیل جو ایک سٹینس ہے پی ٹی آئی کا وہ یہ ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, فوج کو سیکیورٹی کو جان بوجھ کے ہٹایا گیا پیچھے, اور اس میں ایجنسیز کے جو اہلکاران ہیں ان کو شامل کر کے انسٹیگیٹ کیا گیا, اور یہ جو جتنی بھی توڑ پھوڑ تھی اس میں ایجنسیز کے اہلکاران شامل تھے. یہ ان کا ایک آفیشیل وہ ہے. تو اس میں ایک اب یہ ان کا ٹویٹ ہے کہ 9 مئی کو وہ کینٹ جہاں فوج کی مرضی کے بغیر چڑیا پار نہیں مار سکتی کی ساری سیکیورٹی کہاں غائب ہو گئی, کیسے کور کمانڈر ہاؤس سمیت ان تمام شہروں کی مبینہ سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہو گئی, جس کی آڑ میں پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے خلاف ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ ظلم اٹھایا گیا. ایک اس پہ انہوں نے وہ کیا. اچھا ایک اور پھر انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ملٹری اسپوکس پرسن ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف ہیز آسکڈ فار پاکستان's largest only federal and most popular democratic party PTI which won over 2/3 majority mandate to apologize to the military establishment for May 9th false flag operation conspired and perpetrated by the military backed regime itself. Pakistan asked DGISPR who will apologize for. اب وہ پوائنٹس وہ بتا رہے ہیں, conspiring to overthrow our democratically elected government, اس کے لیے ہم معافی مانگیں. assassination attempt on عمران خان, assassination of investigative journalist ارشد شریف, custodial torture and murder of special needs person ذل شاہ, 8-year-old Ammar Farooq, at least 25 unarmed Pakistanis martyred, over 700 unarmed injured with gunshot wounds, incarcerated over 100 civilians under brutal military custody, illegal military trials, raids, destruction of houses, property and businesses, abduction and enforced disappearance, custodial torture, physical and sexual, psychological torture, assaulting women and children, forced confession and press conferences, muzzling mainstream media, curbing social media, attack, threats, assaults on judiciary, kangaroo courts, blackmail, and the list goes on. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کیوں معافی مانگے, معافی تو ان کو مانگنی چاہیے جنہوں نے یہ مظالم کیے, جس میں عمران خان کے اوپر جو ہے وہ قتل کا ایک وہ کیا گیا, اٹیمپٹ کی گئی, اس طرح ارشد شریف کو قتل کی جو ہے وہ سازش, اور پھر اس طرح جو جرنلسٹ کو ایبڈکٹ کیا گیا, ذل شاہ کی موت, کسٹوڈیل ٹارچر, اور اس طرح کے یہ ہے. معافی تو ان کو مانگنی چاہیے بلکہ نہ اس کے بجائے اس کے کہ عمران خان معافی مانگے جو کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے وہ کیا گیا. تو اس سے جو بظاہر میں وہ دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی بجائے اس کے کہ کوئی وہ ہو, انہوں نے اپنا ایک اگریسو اس پہ وہ جو ہے اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے. اچھا فخر, یہ نا بڑی افسوسناک صورتحال ہے. میں نا ٹو بی آنیسٹ یہ جو کچھ 9 مئی کو کیا اس کی تو واضح طور پہ پتہ لگتا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ تو موجود تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اور یہ کوئی سرکاری بیان بھی نہیں ہے, یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو کہ پاکستان کا موسٹ کریڈبل اور انڈیپینڈنٹ انسانی حقوق کا ادارہ وہ کہہ رہے ہیں.
ہیونگ سیڈ دیٹ, جو 7 مئی کو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی, میرے خیال میں وہ بڑی غیر ضروری تھی. میرا یہ خیال ہے وہ غیر ضروری تھی. دیکھیے فوج کو اٹیک کیا گیا, کوئی شک ہی نہیں ہے, اور کوئی بھی اس کی حمایت کر ہی نہیں سکتا. یہ تو جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے نا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, یہ ایک غلطی, انہوں نے ایک غلطی کیا کروں بلنڈر کیا ہے, اور اس بلنڈر کے اوپر ایک دوسرا بلنڈر کر رہے ہیں. دوسرا بلنڈر پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ دوسرا بلنڈر یہ کر رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ اپنے پہ اٹیک کروا رہی ہے, یعنی کہ اپنی کور کمانڈر پر حملے کروا رہی ہے. یہ تو بتا نہیں رہی فوج, جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے لاہور کا وہ جلایا گیا ہے. کور کمانڈر ہاؤس کو تو انہوں نے بنا لیا نا کہ جی وہ جناح ہاؤس ہے, یہ خیر وہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے. لیکن میں بڑے ادب سے کہوں گا ہمارے اداروں کو اس طرح رسپانس نہیں کرنا چاہیے. پریس کانفرنس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, انہوں نے پریس کانفرنس کی, وہاں پر ان کو انتشاری ٹولہ کہا گیا. بھئی آپ فوج ہیں, ہمارا ادارہ ہیں, آپ گورنمنٹ کو کہیں پروسیکیوشن کریں, جو بندے نامینیٹڈ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں, ٹھیک ہے, نہ کہ آپ پریس کانفرنس کریں. اب معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کو انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ساری, کوئی بھی انڈیپینڈنٹ دماغ ہے نا, وہ کوئی یہ پی ٹی آئی جو بیان دے گی نا اس کو نہیں مانے گا, کوئی بھی انڈیپینڈنٹ دماغ, اور کوئی بھی انڈیپینڈنٹ دماغ یہ بھی نہیں مانے گا کہ جو یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اب یہ نا ایک بڑی ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن بھی ہے. کنفیوژن پتہ ہے کیا ہے کہ آپ اگر پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, پی ٹی آئی نے بڑے غلط کام کیے ہوئے نا, لیکن پی ٹی آئی ایٹ دی سیم ٹائم ایک سیاسی جماعت بھی بنی ہوئی ہے نا, سیاسی جماعت بھی ہے جس کو 8 فروری کو ووٹ ملے. تو ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے کہ اگر آپ فوج کو حمایت کریں, جو کہ 9 مئی کے والے سے ان کا فوج کے اوپر اٹیک ہوا ہے, میں تو کنونس ہوں کہ ہوا ہے, لیکن فوج کا ایک پرانا ٹریک ریکارڈ بھی ہے, اور فوج کی جو انوالومنٹ ہے ہمارے سویلین افیئرز میں وہ بھی نظر آتی ہے. پی ٹی آئی کی آپ حمایت کریں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں جس طرح کا رویہ ان لوگوں کا. اب دیکھیے نا کہ 9 مئی کا جو سارا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر ایچ آر سی پی کہہ رہا ہے, انڈیپینڈنٹ ادارے کہہ رہے ہیں, ہمارے جرنلسٹ جو وہاں پر موجود تھے جن کا نہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے نہ فوج سے تعلق ہے, بلکہ بعض ایسے ہیں جو پی ٹی آئی سے محبت رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. ٹھیک ہے, ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ سویلین بھی ہے. یعنی میں ذاتی طور پہ پی ٹی آئی کے کسی بھی کارکن کے فوجی عدالت میں کیس چلانے کے حق میں نہیں ہوں, نہیں چلانا چاہیے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو ہماری فوج کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے کہ جی 7 مئی کو آپ نے پریس کانفرنس کر دی, اور پھر آپ 7 مئی کو پریس کانفرنس کر کے سارے سیاسی امور کے اوپر بات کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی غلط ڈائریکشن ہے, پی ٹی آئی کی بھی غلط ڈائریکشن ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی سمت درست نہیں ہے. یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارا انسٹیٹیوشن, اس کا کام, ہمارے انسٹیٹیوشن کا کام تو ہے دہشت گردوں سے لڑنا, ملک دشمنوں سے لڑنا. ایک سیاسی جماعت نے اسے انسٹیگیٹ کیا تو وہ ان کو وہ کر رہے ہیں. میں فرینکلی اسپیکنگ میں پی ٹی آئی کی بالکل حمایت نہیں کرتا, لیکن یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے میں اس کی بھی بالکل حمایت نہیں کرتا. فخر, یہ بڑی اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے. اچھا شاہ جی, میں اس پہ میرے ایک کویسچن ہے, ہوپفلی آپ اس پہ وہ شاید میری رہنمائی کر سکیں. اگر کسی فوجی انسٹالیشن کے اوپر کوئی تحریک طالبان کے جو ہے نا وہ دہشت گرد آ کے کوئی اٹیک کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پریس کانفرنس کون کرے گا؟ یہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے میری اور عمر کی بھی. نہیں ویسے میں بتاتا ہوں آپ کو. یار پہلی بات ہے کسی بھی سویلائزڈ ملک میں نا سویلین کا ٹرائل سویلین کورٹ میں ہوتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, آپ کے بالکل پڑوس میں ان کے اوپر اٹیک ہوا, ان کی ایئر بیس کے اوپر اٹیک ہوا, سویلین پکڑے گئے, سویلین کورٹ میں ٹرائل ہوا. آپ کو پتہ ہے, یاد ہے پاکستان کے اوپر بھی الزام لگایا, سویلین کورٹ میں ٹرائل ہوا ان کا, وہاں پر فوجی کورٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے.
ہم دونوں نے اکٹھے جنم لیا ہے ہندوستان اور پاکستان نے. وہاں پہ جو ابھی حالیہ 2 دہائیوں میں جو سب سے بڑا اٹیک ہے وہ ممبئی اٹیک ہے. ممبئی اٹیک کا ٹرائل جو ہے وہ سولین کورٹ میں ہوا ہے. ہمارا تو ادھر چونکہ ایک فوج کا پوری ہسٹری ہے نا 1958 ٹو آنورڈز, تو اس لیے ہماری کوئی چیزیں نا ہم نے ایک نارمل بنائی ہوتی ہے چونکہ. اچھا, اور پھر ہمارے سولین اداروں کا بھی آپ دیکھ لیں حساب کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, ان کے بھی اپنے مسائل ہیں. تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ چاہے کوئی دہشت گرد ہو, اگر وہ سولین ہے تو اس کو سولین کورٹ میں ہی ہونا چاہیے. اور چاہے یہ تو دیکھیں نا, فوج کا ایک سٹیٹڈ موقف ہے. سٹیٹڈ موقف پتہ ہے کیا ہے کہ یہ سولین تھے, ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جنہوں نے وائلنس کیا, یہ تو ان کا سٹیٹس. شاہ جی اور پھر وہ خود فریق ہے, مطلب وہ خود فریق ہے. اب میری بات سن لیں, دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں نا, میری ایک ذاتی رائے ہے, طالبان اور کا جو عمل ہوتا ہے اور یہ جو 9 مئی کو جو انہوں نے کیا ہے, صرف ایک فرق تھا. طالبان حملہ کرتے ہیں بندوقوں کے ساتھ, بمز کے ساتھ, انہوں نے کیا لاٹھی ڈنڈے اور جو پیٹرول بم تھے ان کے ساتھ کیا. کام دونوں نے ایک ہی کیا. جو سرکاری املاک ہیں ان کو جلایا گیا, نقصان پہنچایا گیا, جو پبلک پراپرٹیز وغیرہ ہیں ان کو کیا, یہ انہی کا وہ تھا. اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, اس میں سیاسی اگر کوئی باتیں نہ ہوں, پیورلی اگر اسی 9 مئی کے حوالے سے اور جو انویسٹیگیشنز یا اس پہ ہوں تو وہ زیادہ بہتر تھا. پولیٹیکل وہ کامنٹری نہ کریں, وہ زیادہ بہتر تھا. لیکن یہ بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ 7 مئی کی پریس کانفرنس وہ غیر ضروری تھی, میں سمجھتا ہوں وہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ 1 سال ہونے والا ہے, لوگ بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں. میرے اپنے سوال ہے کہ ابھی تک جو ہے ان 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے پروسیکیوشن کتنے لوگوں کی ہو چکی ہے, تحقیقات کا کیا بنا ہے, کیا کیا ان کے پاس ثبوت ہیں, جو تحقیقاتی ادارے تھے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ ایک ایونٹ ایسا ہوا, ایک ان یوزول ایونٹ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو ہے ورکرز ہیں, لیڈرز ہیں, وہ جا کے ایک جو اسٹیٹ اون جو اس طرح کے جو تنصیبات ہیں سرکاری اور کچھ جو مطلب فوجی حوالے سے, جس طرح آپ نے بریگیڈیئر کمانڈ یا اس طرح کے ایسے بہت سارے ایسے بھی تھے جو میری اطلاعات ہیں کہ جو رپورٹ نہیں ہوئے کیونکہ وہ حساس نوعیت کے تھے, بہت زیادہ حساس نوعیت کے. تو ان تمام تر اس کے بعد یہ ملٹری کی ایک وہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, اگر وہ اسپیسیفکلی 9 مئی کے حوالے سے اس کی انویسٹیگیشن, اس کی ساری باقی جتنے بھی وہ ہیں اس پہ ہو, وہ زیادہ بہتر تھا. بہرحال اب یہ جو میں نے اس دن آپ اور میں نے وہ ان سے انٹرویو بھی کیا تھا جو کاکڑ صاحب تھے نگران وزیر اعظم صاحب سے, ان سے بھی میں نے ایک اسپیسیفکلی ایک کویشچن پوچھا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے ورکرز کے بھی جو ہے ان کو نامینیٹ بھی کیا گیا ہے, کچھ کے جو ہے وہ فیصلے بھی آ چکے ہیں, عمران خان ابھی تک نامزد کیوں نہیں ہوا. ہاں, یہ فخر یہ بتائیں نا, آپ نے کچھ کام بھی کیا ہے کہ جو تحقیقات کیا ہوئی ہیں وہ بتائیں. تو کاکڑ صاحب بھی کوئی مجھے اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے پائے تھے. پھر جو میں نے رابطہ کیا آج آنے سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ جو اس ٹائم تحقیقاتی جو کمیٹیز بنی تھی پولیس کی طرف سے, خاص طور پہ ایجنسیز یا ان کی طرف سے نہیں, جو پولیس کی طرف سے بنی تھی, ان کے جو ہیڈ کر رہے تھے اس ٹائم, تو میں نے پہلے بھی کیا تھا ان سے کہ جب وہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے کن کن اینگلز کے اوپر وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. پھر آج میں نے پوچھا کہ اس پہ کیا اپڈیٹ ہے, آپ کے پاس جو اوور آل جو تھی فائنڈنگز کیا تھی. دیکھیں اس میں پولیس نے نا 3-4 اینگل سے وہ کیا تھا, کام کیا تھا. ایک تو آبویس تھا, جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی تھے جنہوں نے اٹیک کیا تھا. وہ تو ان کو جو فوٹیجز تھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ خود بھی کچھ لوگوں نے پوسٹ کی تھی, پھر جو سی سی ٹی وی کیمراز اور ان سے. اب سوال یہ بھی تھا شاہ جی, یہ بھی سوال اٹھا تھا نا کہ اس لوکیلٹی میں جو بھی لوگ گھوم رہے تھے پولیس نے ان کو بھی پکڑنا شروع کر دیا تھا. اس میں کافی سارے جرنلسٹ بھی پکڑے گئے تھے جو انہوں نے سی ڈی آر نکلوائی تھی, کال ڈیٹا ریکارڈ وغیرہ, جو اس لوکیلٹی میں نمبر آیا وہ سب پکڑے گئے تھے. تو پھر ان کا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ویریفائی کیسے کیا, کیونکہ جو آج کل ہمارا ایک ڈیجیٹل دور میں ڈیپ جو فیک ہے, اور یہ فیک اس طرح کی امیجز وغیرہ بھی لوگ کسی کو انکریمنیٹ کرنے کے لیے بھی وہ کرتے ہیں. تو
ایک چیز جو وہ کہتے ہیں جو ہم نے سب سے جو ایک یونیک کی تھی وہ ہم نے یہ کیا تھا آڈیو ویژول ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ پنجاب فورینزک لیب والوں سے وہ ہوتا ہے. اس میں ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ویژولز آئے ہیں, یہ جو ویڈیوز آئی ہیں, فوٹوز آئے ہیں, یہ کہیں انہوں نے ڈیپ فیک تو نہیں کیا. یہ ایک بڑی یونیک انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے وہ کیا, اس میں آڈیو ویژول ٹیسٹ کروایا ہم نے. یہ جتنی بھی ہمارے پاس ایویڈنس تھے ڈیجیٹل, خاص طور پہ جو ان ٹرمز آف ویڈیوز تھیں اور ان ٹرمز آف فوٹوز تھے, ہم نے پنجاب فورینزک لیب سے وہ تمام وہ کیا کہ کہیں یہ ڈیپ فیک یا فیک نہ ہو یا کوئی فوٹو شاپ نہ ہو لوگوں نے, کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مخالفت میں وہ کسی دوسرے کا نام دے دیں, اس کی فوٹو وہ ویسے فیک کروا دیں. تو وہ کہتے ہیں ہم نے ان کی بیسس کے اوپر یہ تمام جتنے بھی لوگ تھے ایک تو ان سے آئیڈینٹیفائی کیے, پھر سی ڈی آرز جو ہے کال ڈیٹا ریکارڈ جو ان دنوں میں تھا, تو 1400 لوگ صرف اور صرف جناح ہاؤس جو حملہ کیا گیا تھا اس میں ملوث تھے. 1400 لوگ, ان تمام کا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمام شواہد دیے, سب کچھ دیا. پھر اس کے بعد جو مختلف اور مقامات تھے ہر ڈسٹرکٹ کے لحاظ سے, تو وہ کہتے ہیں اس لیے یہ 1 سال بڑا کم عرصہ ہے یہ جو پروسیکیوشن کے لیے اور اس کے جو فیصلہ وہ کرنے کے لیے, مکمل کرنے کے لیے یہ بڑا کم عرصہ ہے, کیونکہ مختلف شہروں میں اور ایک سے زیادہ شہروں میں مور دین 100 جو ہے وہ اس طرح کے وہ ہمارے تھے. تو تحقیقات کرنے پھر ان کی پروسیکیوشن, یہ ایک پروسیس لمبا ہے, اس لیے وہ نہیں کیا. جو میرا مین سوال ہے سب ان سے بھی یہی تھا کہ عمران خان کو ابھی تک نامینیٹ نہیں کیا گیا, اور جو ماسٹر مائنڈ کا ڈٹرمینیشن ہے اس حوالے سے یہ جو 9 مئی کا تھا وہ کیسے اور کس اس بنیادوں کے اوپر اس کا وہ تعین کیا گیا. جو یہ تحقیقات کرنے والے لوگ تھے وہ کہتے ہیں دیکھیں جو کنسپیریسی ہوتی ہے نا, کنسپیریسی ہمیشہ اس کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ ریورس آرڈر میں ہوتی ہے, کیونکہ ایک ایونٹ اکر ہو گیا اس میں جو کنسپیریسی کے حوالے سے پھر ہم ٹریس کرتے ہیں بیک ڈیٹس پہ جو وہ چل رہا ہے. وہ تمام تر جو لنکس تھے جو اس کنسپیریسی کے حوالے سے تھے وہ لنک کر رہے تھے زمان پارک عمران خان سے, اور اس میں ہمیں وہ کہہ رہے کسی چیز کی وہ نہیں ہے. جو ہمارے پاس جتنے بھی ڈیجیٹل ایویڈنسز آئے ہیں, پھر جو ان کے مختلف واٹس ایپ گروپس وغیرہ انہوں نے جتنے بھی اریسٹ کیے, خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی انہوں نے اریسٹ کیے تھے, ان سب کا ریکارڈ نکالا گیا ہے, اور جو وائس نوٹس وغیرہ ہیں وہ سب کچھ وہ سارے لنک کر رہے ہیں. سینٹرل جو کیریکٹر آ رہا ہے اس کا وہ عمران خان آ رہا ہے, اور اس بنیاد کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں دیر از نو ڈاؤٹ. آپ کو نامینیشن یا اس حوالے سے تب وہ ہوتا ہے جب آپ کو کسی چیز کا ایویڈنس اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو, تو یہ ہمارے پاس تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. عمران خان ہی سے ساری وہ لنک چیزیں آ رہی ہیں, اور یہ اسی مین جو اس کا جو بنیادی کردار ہے وہ عمران خان ہی ہے 9 مئی کے حوالے سے. میں فخر بات بتاؤں کہ یہ جو تحقیقات ہوتی ہیں نا, چاہے فوج کرے یا چاہے پولیس کرے, کوئی بھی پروسیکیوشن ایجنسی ہے, اس کا بڑا مشکل ہے کام ثابت کرنا نا. بالکل. اس کی وجہ کیا ہے, میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دے دوں. 9/11 ہوا 2001 میں, ایسا ہی ہے جی. اب ستمبر 2001 میں 9/11 ہوا ہے, اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں مئی 2024 میں. جو ماسٹر مائنڈ بتایا جاتا تھا 9/11 واقعات کا, اس کا نام تھا خالد شیخ محمد. آپ کو پتہ ہے یہ جولائی اور اگست کے مہینے میں خالد شیخ محمد کے اوپر اور اس کے ساتھیوں کے اوپر 9/11 کے حوالے سے کیوبا میں گوانتانامو بے میں وہ ٹرائل ابھی ہو رہا ہے. یعنی کہ ابھی تک وہ ٹرائل چل رہا ہے, اور ابھی انہوں نے دعوت دیا ہے میڈیا کو بھی کہ وہ بھی آ کے دیکھیں. یعنی کہ تقریباً 23 سال ہو گئے. تو یہ ٹرائل کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ پولیٹیکل فگر ہے. اس میں چونکہ فوج ایک ادارہ ہے اور یہ سیاستدان سیاسی اینٹیٹیز ہیں, یہ جوں لنگر آن ہوتا رہتا ہے نا, یہ امپریشن یہ نہیں پڑنا چاہیے فوج ایک سیاستدان یا ایک سیاسی جماعت کے خلاف ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کا نقصان الٹیمیٹلی ہمارے اداروں کو ہوگا. ہم کوئی فوج کے خلاف نہیں ہیں, اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بے گناہ ہو, ٹھیک ہے. تو اس کا نقصان ہوتا ہے, اور جوں یہ معاملہ لنگر آن ہوتا ہے نا, تو جو بندے جیل میں ہوتے ہیں ان کی خبریں ذرا نکلتی رہتی ہیں, لوگوں کی سمپتھی فیکٹر ان کی طرف جاتا ہے. اچھا شاہ جی, اس میں نا جو لنگر آن ہونے والی بات ہے نا, ہم نے دیکھا ہے یو کے میں ہوا جو مختلف یا اس طرح کی جو
وہاں پہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا کہ آپ کے نیشنل جو اس طرح کی اس کے اوپر اٹیکس ہوں یا وہ ہوں تو وہ پھر 24 آورس کام کرتی ہیں، عدالتیں بھی، پروسیکیوشن ٹیم بھی، تحقیقاتی ادارے بھی، یہ سب کچھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شاید وہ عدالتوں کی طرف سے بھی وہ نہیں مل رہی جو کیسز کی سنوائی کے حوالے سے، جو کہ کس طرح کی نوعیت کے کیسز میں ہونی چاہیے، اوور ٹائم جا کے جو ہے آپ اس کی وہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ ایک ٹائم زیادہ وہ لگ رہا ہے. میں نہیں، یہ بالکل عدالتوں میں بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے تو جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے اندر بھی ایک پرج کی گئی نا، کور کمانڈر کو ہٹا دیا گیا اور بہت سارے افسروں کو ہٹایا گیا. یہ تو اسٹیٹڈ بات ہے نا. تو یہ یعنی کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے خود سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کے اندر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سمپتھی رکھتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہوں جو کہ اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے، اس میں ایک انسٹیٹیوشن کا، ایک جماعت کے بارے میں آمنے سامنے آ جانا، تو میرا یہ خیال ہے یہ انسٹیٹیوشن کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بلکہ میں آج ایک خبر پڑھ رہا تھا ایکسپریس ٹریبیون پہ، شاید حسنات ملک صاحب کی تھی، جس پہ انہوں نے وہ بتایا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور موجودہ انتظامیہ ہے، اس کے درمیان ایک بنا ہوا ہے بون آف کنٹینشن، جو 5 ججز کے حوالے سے ATCs کے لیے اپوائنٹ کرنے ہیں انہوں نے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے لیے، جو کہ خاص طور پہ 9 مئی کے حوالے سے مقدمات سننے ہیں. اس پہ انہوں نے جو نام پرپوز کیے ہیں وہ حکومت کو شاید قابل قبول نہیں ہے. تو یہ ایک معاملہ لٹکا ہوا ہے اور کافی عرصے سے لٹکا ہوا ہے. تو یہ عدلیہ کی طرف سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مکمل اس میں آزادی ہونی چاہیے، ہم جو نام پرپوز کریں یا جو بھی اس حوالے سے ہو، اور انتظامیہ کا جو کہ یہ اس طرح کے سینسٹیو ایشوز ہیں تو اس میں ایسے ججز ہونے چاہیے. تو اس طرح کے میرا خیال ہے کہ ایک کوارڈینیشن کا بھی مجھے لگتا ہے کہ بڑا ایک ایلیمنٹ ہے، جو کہ لیک آف کوارڈینیشن ہے اداروں کے درمیان بھی، جو حکومت ہے ان کے درمیان بھی. تو یہ ابھی کوئی سارٹ آؤٹ نہیں ہوا ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ سے. میرا خیال فخر آج یہی ہے. تو ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. فخر درانی کو اور مجھے اجازت دیجیے. پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے، اور اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں، کوئی ایویڈنس ہے تو ہمیں talkshock777@gmail.com پہ دیجیے.